کہ ریاست کو بلوچستان کی سیاسی لیڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ریاست کو مانگ بلوچ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کالعدم تنظیم BLA سے آپ بات نہ کرے، تحفظات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، بلوچستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ رویہ اور یہ ایٹیٹیوڈ ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بلوچستان اور پختونخوا کے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جاری دہشت گردی، وہاں پر سیاسی بحران اور وہاں پہ معاشی سہولیات کے حوالے سے ہم بات ضرور کرتے ہیں، اور اس پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی محرومیہ کیوں ہے، وہاں پر معاشی بدحالی کیوں ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج ناظرین ایک بہت اہم چیز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ BYC کے رہنما ہے جو کہ کئی عرصے سے جیل میں ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آتی ہے۔ ایک انٹرویو ہوا ہے، ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے، اور اس پہ بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہو گئی ہے۔ اس انٹرویو پہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ انٹرویو ہوا ہے سینئر صحافی طاہر خان صاحب اور پیپس کے چیئرمین محمد عامر رانا صاحب کے، اور وہ انٹرویو انتہائی اہم ہے کیونکہ کچھ دن قبل عامر رانا صاحب جو ہے انہوں نے بلوچستان کا وزٹ کیا، بلوچستان میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور بلوچستان کے حوالے سے ان کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ سب سے پہلے سینئر صحافی طاہر خان صاحب نے جب انٹرویو شروع کیا، انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ بلوچستان کا آپ نے وزٹ کیا، بلوچستان میں آپ لوگوں سے ملے ہیں، وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پازیٹیو پیغام سے بات شروع کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر غصہ، مایوسی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہے، تحفظات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، بلوچستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ رویہ اور یہ ایٹیٹیوڈ ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے BYC کے حوالے سے کیا، بلوچی یکجہتی کمیٹی جس کے رہنما ماہرنگ بلوچ ابھی بھی جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ BYC کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کالعدم تنظیم BLA جو ہے وہ بھی ہتھیار اٹھائی ہوئی ہے، تو یہ جو BLA کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ مایوسی کی شکار ہو گئے، شاید اسی وجہ سے ہے؟ یہ طاہر خان صاحب کا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وہاں پر کاموں کے حوالے سے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیے، وہ کام کیے، لیکن گراؤنڈ پر کچھ خاص ریئلٹیز جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسن والا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے اور اس کو فوری حل کرنا چاہیے، اس پہ بات چیت کرنی چاہیے، اس پہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ بلوچ کا اور ان لوگوں کا بھی انہوں نے اس میں تذکرہ کیا، لیکن ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفک ایک چیز بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ماہرنگ بلوچ وہاں پر انہوں نے سارے سسٹم کو، ایک خاتون اٹھی ہے جو کہ بلوچستان میں پہلے دفعہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا ہے سارے سچویشنز کو، اور وہ لوگوں کی توجہ جو ہے ایک قسم کی بن گئی ہے۔ ماہرنگ بلوچ وہاں کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ بن گئی ہے۔ پھر سینئر صحافی طاہر خان صاحب کے سوال پہ آؤں گا۔ انہوں نے جو سوال ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسی ساز ہے، جو پالیسی میکرز ہے، جو لوگ پالیسی بناتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہے، یا وہ چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہے، یا اس کے سلوشن کی طرف جو ہے وہ جاتے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے سب چیزوں کا، جتنی بھی وہاں پر مسائل ہے، معاش کے حوالے سے ہے، سیاسی حوالے سے ہے، ان سب چیزوں کا پالیسی ساز کو پتہ ہے، لیکن اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور اس کا حل ابھی تک جو ہے وہ نکل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے نمائندے پاکستان، اور بہت بڑی بات کی ہے، ریاست کے نمائندے پاکستان اور بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں، وہ وہاں پر خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ مایوس ہو گئے ہیں، بلوچستان کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے انصاف تک مانگ رہے ہیں، لیکن پالیسی ساز یہاں پر ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا طاہر خان صاحب نے کہ بلوچ لیڈرز کا کہنا ہے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، BLA نے بندوق کیوں اٹھائی؟
انہوں نے کہا BLA نے بندوق اٹھائی ہے، بلوچ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک سیاسی مسئلہ تھا اور شاید ہے بھی سیاسی مسئلہ ہی ہے، لیکن مایوسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بندوقی بھی اٹھائی اور شاید اب ان سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی سپیس ہے، وہاں پر گیپ ہے، وہاں پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں. ریاست کو ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے، ریاست کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندوق والے ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کرے. شاید وہ بندوق والے بھی بات نہ کرے، لیکن کم از کم جو ان کے سیاسی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات ضرور کرنی چاہیے. انہوں نے اس میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ دو اس کی بیسک وجوہات ہیں. ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز بلوچستان میں ہونے چاہیے، دوسرا وہاں پہ جو ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے اس کا فری اینڈ فیئر ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ان چیزوں کا وہاں پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا جب تک وہ لوگوں کو آپ نہیں دیں گے تو لوگ جو ہے وہ مایوس ہی ہوں گے. انہوں نے سوال پوچھا طاہر خان صاحب نے اگلا، اور بہت انتہائی اہم سوال ہے. انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب مسئلے جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں، ریاست نے بھی ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی مکالمہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بندوق اگر ایک طرف سے استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف سے ہوتی ہے تو وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کلیدم تنظیم BLA سے آپ بات نہ کرے، لیکن سیاسی لوگوں سے وہاں پر بات چیت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ریاست کو بلوچستان کی سیاسی لیڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ریاست کو مانک بلوچ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑے گا. ریاست ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور بھی مسائل پیدا کریں گے، کیونکہ اس وقت جب مانک بلوچ ایک ایسے سٹیج پہ ہے جو کہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرے کہ میں سیاسی ہوں، تو ان کے ساتھ سیاسی لیول پہ بات چیت کرنا ضروری ہے. اور بلوچستان کے لوگوں کی آواز بن چکی ہے، ہم اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ ان کا جو ہے وہ پورا انٹرویو تھا اور میں نے اس کی سمری آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے. لیکن عامر رانا صاحب اسپیشلسٹ ہے، ایکسپرٹ ہے ان چیزوں پہ، تو ان کی چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ایک اور ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.